اب چلیے الحدیث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تجاوز لی عن امت الخطا خطا والنسیان وما استکرہوا علیہ حدیث حسن رواہ ابن ماجہ والبیہقی وغیرہما۔ اچھا، پچھلی حدیث جو ہے جو میں نے چھڑوا دی ہے، لیکن اس سے پہلی جو ہم نے پڑھی ہے رواہ البخاری و مسلم فی صحیحہما بہذہ الحروف، اب یہ حدیث جو ہے بخاری اور مسلم کی تھی اور انہی الفاظ میں دونوں کے اندر ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ بھی دیکھیے کس قدر اہتمام سے کہا جا رہا ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ ذرا عام لاجک سے ہٹ کر ہے۔ یہ ابن ماجہ اور بیہقی کی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تجاوز لی عن امتی، اللہ نے میری خاطر، میرے لیے، میری امت کے ساتھ 3 رعایتیں کی۔ دیکھیے لی یہاں بہت ضروری ہے۔ تجاوز، اللہ نے معاف کر دیا میرے لیے، اللہ کا مجھ پر خاص احسان ہوا ہے، اللہ کا مجھ پر خاص فضل ہوا ہے، اللہ نے میرے ذریعے سے مجھ پر ایمان لانے والوں کے لیے یہ خصوصی رحمت کر دی ہے۔ اس درجے کے جو آپ کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں حضور کا مقام ہے، مرتبہ ہے، شفاعت ہے، ٹھیک ہے، کوئی غلط بات نہیں۔ کیا کیا چیزیں معاف کرنے کا کیا ہے؟ الخطا، خطا، خطا کسے کہتے ہیں؟ جی صحیح، غیر ارادی طور پر غلطی ہونا، نشانہ خطا گیا، آپ کی پوری کوشش ہے ایک ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی، نشانہ خطا ہو گیا۔ یہ بہترین تعبیر ہے اس خطا کی، خطا۔ ظاہر بات ہے یہ تو بالکل لاجیکل بات بھی ہے، ایک آدمی تو ایم کر رہا ہے نیکی، بھلائی، خیر، اب آپ فرض کیجئے اس کا نشانہ خطا ہو گیا تو اس سے تجاوز ہونا چاہیے۔ والنسیان، اور بھول، اور یہ کہاوت عربی زبان کی الانسان مرکب من النسیان والخطا، 2 چیزیں تو انسان کی سرشت میں داخل ہیں، بھول جانا، فنسی، یہ حضرت آدم کے بارے میں بھی آیا ہے سورہ طٰہٰ کے آخر میں، بھول گیا وہ، آدم سے ہم نے ایک وعدہ لیا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا، فنسی، بھول گئے۔ تو یہاں پہ اس کو نوٹ کیے۔ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ، اور جس چیز پر کہ انہیں مجبور کر دیا گیا، مکرہ، کراہت، اسے پسند نہیں ہے، مجبور ہے۔ کلمہ کفر بھی کہا جا سکتا ہے جان بچانے کے لیے، اگرچہ عزیمت یہ ہے کہ کلمہ کفر نہ کہو، جان دے دو، لیکن رخصت بھی رکھی ہے اللہ نے کہ کلمہ کفر کہہ کر جان بچا سکتے ہو تو بچا دو، یہ عادت ہے، جائز ہے۔ یہی معاملہ ہوا تھا تین افراد کی فیملی کے ساتھ، حضرت یاسر، ان کی اہلیہ حضرت سمیہ، نوجوان بیٹا عمار۔ ابو جہل نے تینوں کو شدید ترین ٹارچر کیا، شدید ترین ٹارچر کیا۔ آخر میں تنگ آ کر اس نے کہا ایک دفعہ کلمہ کفر کا کہہ دو کہ ہاں تمہارے بت میں بھی کچھ ہے، میں چھوڑ دوں گا تمہیں۔ کیا کرے آخر، کہاں تک مارے، مار مار کے بھی انسان تھک جاتا ہے۔ He had done everything۔ تو عاجز آ کر کہا ایک دفعہ بھی کہہ دو چلو میں چھوڑ دوں گا۔ ماں باپ دونوں نے انکار کر دیا، ایک دفعہ بھی نہیں کہا، دونوں کو اس نے شہید کر دیا۔ عمار، انہوں نے کلمہ کفر کہہ کر جان بچا لی۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما، اس کے بعد ان پر شدید ندامت کا غلبہ ہوا، یہ میں نے کیا کیا۔ روایت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا
کہ اب حضور ہی آ کر مجھے یہاں سے کھولیں گے، یعنی گویا کہ حضور کھولیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی طرف سے معافی، اور آپ کی طرف سے معافی ہے تو اللہ کی معافی ہے، تب میں یہاں سے، ورنہ میں اسی طرح اپنے آپ کو ہلاک کر دوں۔ حضور آئے، حضور نے فرمایا نہیں ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے، کلمہ کفر کہا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی ہے وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، دل اس کا اطمینان پر جمع ہوا ہو، ایمان پر جمع ہوا ہو تو زبان سے کلمہ کفر کہہ کے جان بچائی جا سکتی ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ ذرا اس کو ربڑ کی طرح کھینچنے کی لوگوں کے اندر عادت ہو گئی ہے۔ اب اضطرار میں سور کھانا بھی جائز ہے، جان بچانے کی حد تک، اتنا ہی جتنا کہ جان بچانے کے لیے ضروری ہے، غیر باغ ولا عاد، نہ اس کی کوئی لذت ہو تمہارے اندر، اور نہ تم اس حد سے تجاوز کرو کہ جو جان بچانے کے لیے ضروری تھا۔ اگر ان دونوں شرطوں میں سے کراس کر جاؤ گے تو پھر وہ کراہت، وہ جو مجبوری والی بات تھی وہ بات ختم ہو گئی، پھر تو گویا کہ آپ نے اپنی لذت کے لیے یا اپنے عیش کے لیے آپ نے اس کا استعمال کیا ہے۔ اب لوگ کہتے تھے کیا کریں، مجبوری ہے، سود کے بغیر تو کاروبار چلتا نہیں، بنانی ہے کوٹھیاں، محل بنانے، کارخانے، بھوکے تو وہ مرتے نہیں، اتنا کچھ ان کے پاس ہے کہ نہ وہ مرے، نہ ان کی اگلی نسل مرے، نہ اس کی اگلی نسل مرے۔ مجبوری ہے جی، مجبوری میں سب جائز ہے جی، یہ نہیں اصل میں، یہ معاملہ اس اللہ کے ساتھ ہے کہ جو ہر شے کی، ہر حقیقت سے واقف ہے۔